Dr. Taj, Ramsha, Hafsa is from South Africa and her younger son is joining her 9-year-old, mashallah. جی ابھی فی الحال کوئی کوشچن نہیں. Good job. اچھا یہ جو تھے یہ جو پروناؤن تھے یہ نومینیٹو پروناؤن تھے رائٹ. ان ایک اور چیز ہوتی ہے پوزیسو پروناؤن رائٹ. ہوا مینس ہی مینس ہوا لائک اس کی کتاب. اگر ایسے کہنا تو ہم ہی کتاب نہیں کہہ سکتے, ہم کہیں گے ہز بک. ٹھیک ہے, ہی بک ہم کبھی نہیں کہہ سکتے, ہز بک کہیں گے. تو ہز بک, تو ہز کا مطلب پوزیسو رائٹ. سو پوزیسو کے لیے عربی میں ایکویلنٹ جو ہے وہ ہو, ہم اتفاق سے سیم ہی ہے دونوں کے لیے. کا, کم, یہ, نا. ہز اس کی, ان کی, تیری یا تمہاری, تم سب کی, میری, ہماری رائٹ. ہز, theirs, yours, your, all of yours, mine and ours. So یہ possessive ہو گیا. ٹھیک, اس میں کوئی سوال؟ مجھے یہ پتا ہے کہ سوال آپ کو آ رہا ہوگا کہ یاد کیسے کریں گے. تو یاد کرنے کے لیے آسان طریقہ ہے کہ یہ سارے چھوٹے چھوٹے پروناؤن کو ایک بہت بڑے سارے لفظ کے ساتھ جوائن کر دیتے ہیں اینڈ دین یو ول نو ہاؤ ٹو ریمبر. سو اگر ہو ہے اور اگر میں لکھوں ربہ, تو کیا معنی ہو جائیں گے؟ his Rab, his Rab, his Rab, his Lord, right? his Rab. ٹھیک ہے, اب یاد رہے گا ربہ, his Rab. اگر میں کہوں ربہم, کیا معنی ہو جائیں گے؟ بولتے جائیے ساتھ ساتھ تاکہ آپ لوگوں کو پریکٹس ہو جائے. ربہم, they Lord, their Lord. ربو کا, اگر کہیں ربو کا لکھا ہوا دیکھیں گے تو آپ کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے اسے؟ say to your Lord, Your Lord. Your Lord. ماشاء اللہ. ربکم, ربکم کے کیا معنی ہوں گے؟ all of your Lord, all of your of lords, yours. right? Rabbi. معنی بتائیے جلدی سے. My Lord. My Lord. Okay. ربنا, our Lord. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. So Ramsha and Dr. Taj, سمجھ آیا؟ جی میں بالکل, میں تو بگنر ہوں, بالکل میں پوری کوشش کر رہی ہوں. جی تو جی, جی, کوشش کے ساتھ ساتھ اور سوال. رمشا کو تو میں ابھی الفابیٹس بھی اچھی طرح سکھاؤں گی. جی او ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو Right? ہم لوگ تو بگنرز ہیں نا, کیونکہ وہ پڑھ تو لیتی ہیں لیکن ان کو اچھی طرح سے ساؤنڈز وغیرہ سے ہم لوگ سیکھ رہے ہیں. شکریہ. ہاں, رمشا کے جو ہے نا, لائک رمشا کے ایج گروپ کے بچوں نے جوائن کیا تھا, ود ان 6 months they were good. اللہ اور کا اس شکر. میں مشکل کی بات اس لیے نہیں ہے کہ میرے جو ٹیچر ہیں سراج اسکول کے, انہوں نے بتایا کہ ہی ٹیچز دا ڈپلومیٹس, رائٹ. گورنمنٹ کو جب بھی کسی اسپائی کو بھیجنا ہوتا ہے, ہم تو اسپائی کہہ رہے ہیں, کسی ڈپلومیٹ کو باہر بھیجنا ہوتا ہے عرب کنٹری میں, تو ان کو 6 month کا انٹینسو کورس کرواتے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ود ان 1 week جو ہے ان کو الفابیٹ آ جاتے ہیں, پڑھنا آ جاتا ہے, لکھنا سب آ جاتا ہے, اور باقی 6 month میں ان کو فر بولنا آ جاتا ہے. سو جسٹ امیجن کہ وہ کینیڈین بندہ وہ عربی بول رہا ہو, رائٹ. تو ہم لوگوں کو تو اردو تو ہمیں بہت آسان آتی ہے. سو اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. اینڈ پلس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ
I made Quran very easy for you, right? So جی inshallah, Ramsha, if you have any question, there is one session in the afternoon as well, جو یہاں کے Canadian بچے ہیں سارے, ان کے لیے بھی, okay? If you want to join that or your brothers want to join that as well, تو وہ سارے بچے ہیں چھوٹے عمر کے, okay? چھوٹے عمر mean like 24, 25, 21, 19, just like that, all right? Okay, thank you, Auntie. All right, good. So Hafsa, you are good? Yes. Okay, mashallah. So can we continue on the other lesson? یہ آپ کو lesson اچھی طرح آ گیا؟ کوئی سوال ہو ڈاکٹر تاج؟ اس میں کوئی بات نہیں ہے, آپ بگنر ہیں تو میں آپ کے لیے 2 بار 3 بار 4 بار 10 بار جتنی بار آپ چاہیں گی میں ریپیٹ کرنے کو تیار ہوں ہمیشہ, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, تھینک یو جی. چلیے آگے بڑھیے, کوئی مسئلہ نہیں. آگے اوکے مس کچھ اچھا. ضمائر اگر آپ نے کر لیے, ٹھیک ہے, ضمائر کے بعد ایک چیز ہوتی ہے پریپوزیشن. کیا ہوتی ہے پریپوزیشن؟ اسے حرف جر عربک لینگویج میں کہتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو پریپوزیشن ہی کہیں گے, ٹھیک؟ تو پریپوزیشن میں سب سے پہلا ہم پکڑیں گے جو کہ قرآن میں سب سے زیادہ بار, یعنی کہ وہ لفظ ہی سب سے زیادہ بار آیا ہے, اینڈ وہ ہے من. من means from, من اللہ, from اللہ, right? من. سو اب چونکہ من اتنی بار آتا ہے, ہم تھوڑا سا اس میں ذرا سا وقت لگا لیں, ہم اس کو ضمیر سے اٹیچ کر دیں, کیونکہ کبھی کبھی یہ ضمیر سے اٹیچ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, لیکن آپ اس کو ضمیر سے اٹیچ کر دیں. اگر میں کہوں گی من ہو, کبھی اللہ نہیں لکھا ہوتا, کبھی لکھا ہوتا ہے من ہو, یعنی کہ اس کی طرف سے, فرام ہم, رائٹ؟ تو من کے معنی آپ کو آنے چاہیے, ہو کے معنی الگ آنے چاہیے. تو یہ کمبینیشن کس کا ہوا؟ یہ من اور ہو کا ہوا. من اینڈ ہو. گرامر از دیٹ ایزی, لائک عربی میں آپ کو بہت آسان اس کو لفظوں کو توڑ دیں, اینڈ یو نو دا میننگ آف من, یو نو دا میننگ آف ہو. سو من ہو فرام ہم, رائٹ؟ ایزی. سو اس کی ہم پوری گردان بنا دیتے ہیں. من ہو, من ہم جب ہم کہیں گے that means from them, and after that we did min ka. What is the meaning of min ka? From you, right Hafsa? Yes, from you. From you all. Min ka, minkum, and then minni, because there was From a me. ye from me, right? Allah subhanahu wa ta'ala, if he want to say like from me you got the hukum, so he will say minni, right? Somewhere, right? Aisa bhi jumla hoga. And minna, from us, right? Minna, From because it was min and na, so two noon together aa gaye to tashdid wala ho gaya, right? Minna, minna. So you will just write down min with the tashdid. Tashdid shows there are two noon in there. Okay? Yes. So from us. Sometime Allah subhanahu wa ta'ala say minna, from us, because it's a royal language. Allah subhanahu wa ta'ala uses the royal language over there. All right? All right. So آپ نے من دیکھ لیا, اینڈ من کے بعد آپ ایک اور کر لیں پروناؤن, وہ ہوگا ان. کیا ہوگا؟ ان. ان also means from, or like proposition are such, even in English, like from might be using in so many senses. Of would be always not the same meaning. If you attach with something else, it becomes another meaning. So un means from, or un means upar, un mean per, like it can be like multiple meaning, right? So all proposition would behave like that, right?
So one translation would say on, one translation would say from, right? And an की मिसाल आपको पता होगी, बहुत सी आसान सी मिसालें. क्या कहते हैं अगर हम कहेंगे हजरत अबू बकर, क्या लगाते हैं उनके साथ? रज़ियल्लाहु अन्हु. अनहु, right? Right. अल्लाह राजी हो उनसे, right? अनहु, उनसे राजी हो, right? ऐसे बोलते हैं ना? ठीक है डॉक्टर ताज? रमशा? हाँ जी 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 Okay. जी. So अनहु, लेकिन अगर हम बोलेंगे हजरत अबू बकर एंड हजरत अली, तो फिर हम क्या बोलेंगे? फिर अनहु बोलेंगे या फिर हम जमा कर देंगे? दो होंगे वो, तो अनहुमा होगा, हम दुअल नहीं कर रहे. अगर हम बोलेंगे हजरत अली, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान एंड हजरत उमर, हम चारों को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अनहुम. Anhum. Good, right? रज़ी अल्लाह ताला अनहुम, उन सब से राजी हो. ठीक है. अनका, तुमसे राजी हो, तुमसे यानी कि, राइट? वो तो मिसाल दिया था मैंने. अनकुम. ठीक. अब इन लफ्जों पे गौर कीजिएगा. मिन आए, अन आए कुरान में, so you know the meaning now, right? तो आपको क्या क्या याद रखना है? अन्नी, अन्ना, right? तो ये आपके प्रोपोजिशन हो गए. तो आज आपने क्या किया? आज आपने ज़माइर किए. कौन से? मुज़क्कर. क्यों हम मुज़क्कर कर रहे हैं, खाली मुअन्नस क्यों नहीं कर रहे? कुरान में 80% जो है मुज़क्कर लैंग्वेज है. ठीक. इट डजंट मीन कि वो औरतों को खिताब नहीं हुआ. जहाँ कहा गया या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगों, उसमें औरतें आदमी सारे शामिल हो गए, राइट? सो तो इस लिहाज से जहाँ पे जनरल अहकामात हैं वो चाहे मुज़क्कर लैंग्वेज में लिखे हैं, मुअन्नस लैंग्वेज में लिखे हैं, वो सबके लिए एक ही है. ये अरबी का असूल है, असलूब है, राइट? इसका मतलब नहीं है कि वो कुरान में खाली मर्दों को वो किया गया है एड्रेस, राइट? तो हम इसलिए मुज़क्कर कर रहे हैं. और इंग्लिश की तरह, फ्रेंच की तरह अरबिक में भी जेंडर स्पेसिफिक होता है, राइट? इंग्लिश में द चेयर इज ब्रोकन, लाइक हमारे लिए लाइक चेयर जो है वो क्या है? मुज़क्कर है, मुअन्नस. उर्दू में हम क्या कहते हैं? कुर्सी टूटी हुई है. हम कुर्सी को कभी टूटा हुआ नहीं कहते, वरना वो ऑड लगेगा. कुर्सी टूटा हुआ है, राइट? तो वो गलत हो जाएगा. लेकिन जिसको ग्रामर नहीं पता होगी उसके लिए टूटी और टूटा का कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि अंग्रेजी में हमारे पास कुर्सी इज ब्रोकन, राइट? उसके लिए जेंडर नहीं है. उर्दू में जेंडर है और फ्रेंच में भी जेंडर है, राइट? जो चीज फेमिनिन होती है उसके लिए वैसे ही वर्ब और वैसे ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है. जो मुज़क्कर होती है, मैस्कुलिन होती है, उसके लिए वैसा ही वर्ब इस्तेमाल किया जाता है, राइट? तो इसलिए आपको अब जब आप अरबी सीखेंगे तो अब आपको जेंडर स्पेसिफिक लैंग्वेज फ्रेंच की तरह सीखना पड़ेगा. ठीक. तो इसलिए हम मुज़क्कर से स्टार्ट कर रहे हैं और मुअन्नस क्योंकि 20% है, जब आएगा वो हम सीख लेंगे, राइट? लेकिन पहले हम 80% सीख लें. अच्छा, दूसरी बात क्या बताइए आपको? तो ज़माइर बताए. हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु, ये आपके नॉमिनेटिव ज़माइर हो गए. फिर आपको पोजेसिव बताए. हु, हुम, का, कुम, ये, ना. ठीक. फिर आपको प्रेपोजिशन आपको बताने शुरू कर दिया और उसमें से सिर्फ 2 किए हैं आपने, मिन एंड अन. ठीक. और उसको भी हमने ज़माइर से अटैच कर दिया ताकि आपको याद हो जाए, राइट? खाली मिन कह के भी हम जा सकते थे, लेकिन हम मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिनकुम करते करते हमें पता चल गया कि ये किस तरह यूज होता होगा. खाली अकेला भी यूज होता है किसी और लफ्ज के साथ, लेकिन ज़माइर के साथ भी यूज हो सकता है. अभी तक आपको कोई सवाल? अगर नहीं तो आज का सबक आप लोगों का 2 जो नए पार्टिसिपेंट हैं प्लस रमशा भी,
we will discuss رمشا کیا کرنا چاہتی ہیں, یہ والی کلاس میں رہنا چاہتی ہیں یا دوسری جو کلاس ایک اور نارتھ امریکہ کے لیے اس میں جانا چاہتی ہیں. ٹھیک. And Hafsa, you are comfortable? Yes, I'm fine. Okay, good. Alhamdulillah. So اب آپ لوگوں کے لیے آپ کی مرضی ہے, آپ جو دوسرے پارٹیسپینٹ ہیں وہ بھی فیئرلی نیو ہیں, لیکن وہ ذرا سے تھوڑے سے ایڈوانس سبق پہ ہیں, وربس انہوں نے کر لیے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے ڈاکٹر تاج اینڈ رمشا, تھینک یو فار جوائننگ. کل یہ دوبارہ کلاس ہوگا 8:45 پہ. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو. یو ویلکم. اللہ حافظ. فہمینہ. ہاں جی, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اینڈ آئی فون پہ کون ہے؟ پروین ہے. السلام علیکم. بس میں ابھی آئی ہوں تھوڑی دیر. چلیں جی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ نئے لوگوں کے ساتھ آ گئی, کوئی مسئلہ نہیں. جب بھی آپ جہاں بھی موقع مل جائے انشاءاللہ. رائٹ, انشاءاللہ. بالکل 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 جزاک بالکل. اللہ. ویلکم. ہاں جی فہمینہ, آپ کا کیا تھا؟ آپ کی دو ساتھی جو ہیں آئی نہیں ہیں. ایک ساتھی نے کہا گیسٹ آئے ہیں. آئی واز لٹل روڈ. ایک ساتھی نے ہمیں کہا کہ گیسٹ آئے. تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ گیسٹ مسلمان ہیں تو انہیں قرآن میں بلا لیجیے پڑھنے کے لیے, اور اگر نان مسلم ہے تو پھر آپ چھٹی لے لیجیے, کیونکہ ظاہر ہے نان مسلم کو تو سمجھ نہیں آئے گا. میں نے یہ کہہ دیا. آئی ڈونٹ نو اٹ واز روڈ اور ناٹ. ہاں جی, ہم لوگ کا واؤ کمپلیٹ ہوا تھا. واؤ ویک لیٹرز میں واؤ کی تینوں ہم نے کرنی تھی کنڈیشن, اسٹارٹ والی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک, اچھا جی. تو اب ہم پھر یا کرتے ہیں. جی جی. تو یا کو ہم کس میں کریں گے؟ اسٹارٹ میں. یا کو ہم آخر میں کرتے ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے, یا جو ہے آخر میں آئے. رائٹ, ایسا لفظ ڈھونڈنا ہے آپ کو جس میں یا آخر میں آئے, شروع میں دو لفظ کوئی اور ہوں. ٹھیک, تو یا آخر میں کون سے, یعنی کہ ہم ویسے تو یا دو ویک لیٹر بھی آ سکتے ہیں, لیکن ہم ایک ایک کر رہے ہیں. تو ہم نے واؤ سے شروع کیا, واؤ کی تینوں گردانیں آپ کو دکھا دی. واؤ ان دا بگننگ, واؤ ان دا مڈل, واؤ ان دا اینڈ. ٹھیک, اور یا ان دا اینڈ کر رہے ہیں ہم, یا شروع میں ہم نہیں کریں گے, یا بگننگ میں ہم نہیں کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ یظلمو, رائٹ, تو جب آپ نے مضارع کیا تھا تو یا کیا تھی؟ علامت مضارع تھی. تو زیادہ تر قرآن میں آپ کو علامت مضارع والے یا ملیں گے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یا شروع میں کوئی لفظ ہوگا نہیں, ہو بھی سکتا ہے, لیکن اس کو ہم ابھی کمپلیکیشن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. صرف ہم ایک طریقہ سیکھ رہے ہیں نا بس. اچھا, اب یا جو بگننگ میں ہے, اینڈنگ میں ہے, اس کے میں آپ کو صرف دو طریقے ابھی سکھا دوں گی, لیکن دو سے زیادہ بھی اس کے مفردات میں آتے ہیں. رائٹ, لائک یہ جو ویک لیٹر ہیں یہ کئی طریقے سے گردانیں ہو سکتی ہیں اس کی. رائٹ, تو یا کا جو لفظ ہے وہ واو سے اور الف سے زیادہ کمپلیکیٹڈ آپ کو لگے گا. ٹھیک, سمجھ آئی بات؟ تو اگر زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے تو اس میں کوئی لفظ لیتے ہیں ہم, جیسے فرض کریں کہ آپ کو باقی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ باقی کو باقی کہتے ہیں نا. اچھا, باقی. تو ایک روٹ لیٹر لیتے ہیں ہم, باقیہ, باقی بچ جانا کہتے ہیں نا کبھی لفظ, آپ نے اردو میں سنا ہے نا. تو اس کا ہم نے مقصد یہ ہے کہ یہ روٹ لیٹر یا جو ہے اینڈ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اینڈ میں یہ روٹ لیٹر آ رہا ہے. اب ہم اسے کریں گے, اور یہ پہلا طریقہ ہے آپ کا. یہ اینڈنگ میں پہلا والا طریقہ میں آپ کو کرا رہی ہوں. ٹھیک ہے, ایسا لگ رہا ہے میرا پین جو ہے ڈائی کر رہا ہے. ٹھہریں, اس کو میں 77 تو ہے اس میں چارج.
एक मिनट, मेरे पेन को जरा सा चार्ज होने दें. चलो, बाकिया. ठीक है, तो बे काफ या एंडिंग में ये आपको मैं पहला मेथड करा रही हूँ. ठीक, या एंडिंग में आपको पहला मेथड करा रही हूँ. ठीक, तो पहला मेथड के लिहाज से बाकिया है, तो अगर आप इसका वो बनाएंगे माज, तो कैसे बनाएंगे? बाकिया बाकिया बकू ठीक, देखिए वाह जो या जो था ना ये गिर गया, राइट. बाकी बाकू यू नहीं कह सकते, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, तो था 3 लफ्जी, बाकिया तो बाकिया रहा, तीनों लफ्ज आ गए. लेकिन जब उसको आपने इसके जमा बनाने लगे तो आपने इसके सिर्फ 2 लफ्ज रखे हैं. ये वाव और अलिफ तो जमा बनाने में लगता ही है, ये आपको मास का पता है गर्दान बनाने का. ठीक है, ठीक है ना फहमीना? हाँ जी ठीक है. ठीक, उसके बाद बकीता, फिर ये आ गया बकीता, बकी तुम, आगे आसान हो जाएगा, राइट. बाकी तुम, बकी तू. ठीक है फहमीना, अभी तक कोई सवाल आपको? हाँ जी समझ आ रही है इसकी. बकीना, बकीना. ठीक, तो ये इसकी आपकी क्या हो गई? माज हो गई. अब इसका आप मुजारे बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा? यब, नॉट गुड, यब का, यब का. ठीक, इसमें या जो है उसने अलिफ का काम किया. अगर माज में आपके या था, ये एक मेथड है, या के कई मेथड से गर्दान हो सकती है, लेकिन ये एक कॉमन मेथड है. बाकिया था तो यहाँ पे या लिखा हुआ तो नजर आ रहा है फहमीना आपको, लेकिन इसे हम क्या पढ़ रहे हैं? यबका, राइट. कभी कभी आपने कुरान में इसको अलिफ के साथ लिखा हुआ देखा होगा, जैसे मुस्तफा होता है, उसको मुस्तफी तो नहीं बोलते ना आप, क्या बोलते हैं? या लगा होता है. मुस्तफा कैसे लिखते हैं? हाँ जी, हाँ, बोलते क्या है उसे? मुस्तफा. मुस्तफा बोलते हैं, लेकिन उसमें हाँ जी ठीक है या ना? जो है ऐसे. हाँ, जी तो या जो है इसने अलिफ का, अगर माज में आपके या था तो मुजारे में वो अलिफ बन जाएगा. ठीक है, ये है. बकिया या बुका. ठीक है, यबकूना, तबका, तबकूना. मेरी आज अरबी अच्छी नहीं लिखी जा रही. हाँ, तबकूना, तबकूना, अबका. ठीक है, समझ आ गया? हाँ जी नबका, नबका. ठीक, हाँ जी. इसका अमर क्या होगा? इब का. ठीक, और इब कू, इबकाओ. इबका, इबकाओ. ठीक, हाँ जी ठीक है.
تو یہ آپ کا یا اینڈنگ ایک طریقہ ہے. جی ٹھیک, ایک ہی ہے، طریقے ٹھیک پہ رکھیں, کل دوسرا والا کریں گے, لیکن میں آپ کو ٹھیک ہوم ہے ورک کے لیے صرف ایک ہی لفظ دے دیتی ہوں, کیونکہ اتنے جی زیادہ لفظ ڈھونڈنے میں کہ کون سا اس پہ باقیہ کے وزن پہ کوئی اور میں 1 منٹ لفظ آپ کو نکال کے دے دوں. باقی کوئی ایسا ہی ہونا چاہیے جس میں باقی یا کے وزن پہ آئے. میں تلاش کرتی ہوں آپ کے لیے. یا باقیہ نہیں, یہ تو نہیں ہے. لفظ تلاش کرنا ویک لیٹر کے مثال کے لیے بڑے ذرا سے ہو گئے. واقعہ تو آسان ہو گیا تھا. خفا, خافیہ, خفا, خفا, خافیہ, اس کو کر لیجئے گا, میرے خیال میں یہ صحیح رہے گا. خافیہ, خفو, خفیتا, خفیتو, خفیتو, خفینا. ایک منٹ, میں آپ کو اسی کے وزن پہ نکال کے دیتی ہوں. ٹھیک ہے, جی جی اس میں میری آپ غلطی پکڑ لیں, آپ نے پکڑی نہیں, میری غلطی ہے. اس پہ یہاں پہ زبر ہے. قومنا, تب قومنا. ٹھیک ہے, اب صحیح ہو گیا. اب میں آپ کو دے سکتی ہوں ایک لفظ خیا, فا, یا, اسی کے وزن پہ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے, باقیہ کے وزن پہ خافیہ, مثلا ٹھیک ہڈن, چھپا ہوا. ٹھیک ہے, جی ٹھیک ٹھیک ہے, بالکل اسی کی طرح ہاں بنائیے گا جس طرح یہ والی ہم نے گردان بنائی ہے. کل ہم دوسری کریں گے جہاں پہ یہاں پہ ماس جو ہوگا وہ الف کی طرح بیہیو کرے گا. تو 2 میتھڈ ہو گئے. ایک میں ٹھیک ماس جو ہے وہ یا کی طرح بیہیو کر رہا ہے, اور کل ہم جو پریکٹس کریں گے وہ جو ماس ہے وہ الف کی طرح بیہیو کرے گا. الف ٹھیک, ٹھیک, ہاں جی ٹھیک ہے تو ایک ایک کر کے چلتے ہیں تاکہ آپ کو ٹھیک تھوڑا سا کنفیوزنگ نہ ہو, کیونکہ ٹھیک یا ہے ایسا تھا جس میں آپ نے اس کی 2 قسم کی گردانیں سیکھی, اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں, لیکن جب قرآن میں آئیں گی تو پھر ہم کر لیں گے. زیادہ ٹائم نہیں اسپینڈ کریں گے ورنہ زیادہ کنفیوزنگ ہو جائے گا. ٹھیک, ٹھیک ہے ٹھیک تو باقی لوگ بھی خا, فا, یا جو بھی ہوم ورک کرنا چاہیں. مارا نے ہوم ورک بھیجا ہے, لیکن اسے میں ان کے سامنے ہی چیک کروں گی تاکہ کوئی غلطی ہو تو وہ پکڑ لی جائے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی؟ ہاں جی چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک, انشاءاللہ. اوکے انشاءاللہ کل. اوکے چلیں, اللہ حافظ. اوکے, اللہ حافظ. پروین, آپ کو جی السلام علیکم. آپ کا اور ہمارا ٹائم پہلے بتائیں, آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بہتر ہے, بس دانت میں ابھی ہے, گئی تھی نکالا نہیں اس نے. اس نے اچھا, کہا کہ وہ روٹ کینال کرے گی 2 دانتوں کی, 2 یا 3. تو چلیں بس ٹھیک. ابھی انہیں چکروں میں پڑی ہوئی. ہاں, نکالنے کی کوشش نہیں کریے گا کیونکہ نہیں, دانت میں اللہ نے کی تو نعمت ہے. ہاں تکلیف بہت تھی, تو میں سوچ رہی تھی شاید وہ نکالے گی, لیکن اس نے کہا کہ نہیں, دانت کو سیو کریں گے, وہ روٹ ہاں, کینال کرنا چاہ رہی ہے. تو یہ زیادہ اچھی بات ہے, بالکل جی, صحیح. گڈ گڈ گڈ. وہ ایک طرف ابھی بھی سویلنگ ویسی ہے, آنکھ بھی اسی کی اوہو, سویلنگ. ہاں, تو لونگ وونگ لگا رہی ہیں, گھریلو ٹوٹکے کر رہی ہیں, لونگ
नहीं, फिर उसने ये किया ना, अभी जब मैं गई थी तो मैंने सोचा शायद निकाल देगी, लेकिन उसने कहा कि नहीं, निकालना नहीं है। उसने अभी हल्की लेयर जो है ना उसकी, जैसे वो क्या करते हैं ऊपर, जो रूट कैनाल नहीं, वो जो दूसरा करते हैं, कैप हाँ कैपिंग भी नहीं, कैप रूट वो नहीं, वो जो कैविटी को फिल कर देते हैं ना, जी जी उसने जी जी हल्की सी जो रूट निकली हुई थी 2 दांतों की दिखाई उसने मुझे, उसके ऊपर कहने लगी मैं हल्का सा उसको कवर करती हूँ, उसके बाद फिर जाके तो करवाना पड़ेगा मुझे। तो उसने ये है कि उससे जो एक्सरे वगैरह लिए हैं, तो जिस दांत के नीचे बहुत ज्यादा दर्द है, उससे एक छोड़ के उससे अगले दांत के नीचे ज्यादा वो इन्फेक्शन है, और वो इन्फेक्शन आगे के दांत तक गया हुआ है। तो अब वो देखो कहने लगी, एंटीबायोटिक दी थी वो तो मैंने कर लिया, पूरा कोर्स कर लिया उसका। तो अब उसने देखा तो कहने लगी कि ये जो है मैं ये करके देखना चाहती हूँ, कुछ दिन आपको शायद इससे रिलीफ ही रहेगा, लेकिन अभी तक जो पिछली दाढ़ है मेरी उसमें अभी भी ठंडा गर्म लगता है और उसमें दर्द है। तो अब देखें, अपॉइंटमेंट लेके फिर जाऊंगी, तो अब देखो वो क्या करती है। ठंडा बस तो ऐसा। फ्रिज का निकला हुआ खाया ही नहीं करें। ना फ्रिज, मैं तो वैसे भी ठंडा नहीं खाती, पानी भी मैं नलके का ही पीती हूँ। मैं फ्रिज की कोई फ्रूट भी बाहर रख देती हूँ, तो वो भी ठंडा नहीं मैं खाती। लेकिन ये जो है ना, ये अब वो इन्फेक्शन की वजह से ये जैसे क्या उसको वीक, लेकिन उसने मुझे ये कहा, उसने इसलिए नहीं निकाली, कहने लगी कि रूट्स जो है आपकी सही है। तो मैं चाहती हूँ कि दांत सेव रहे ना, ताकि खाना तो बंदा खा सके ना।